السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سیشن نمبر 4 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور میں ہوں سمر نعیم، پاکستان اسلام آباد سے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور گزشتہ جو اسباق گزرے ہیں ان کی روشنی میں آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بالخصوص مینٹلی دیکھنے کی کوشش بھی کی ہوگی، اور یہ آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ جیسا ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ویسا ہی ہمارا اسکل سیٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے مائنڈ سیٹ اور ہارٹ سیٹ، سول سیٹ اور ہیلتھ سیٹ کے بارے میں پڑھا کہ ان کو بیلنس کرنا ہے، یعنی ان کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہماری فاؤنڈیشن ہے۔ جتنا مائنڈ سیٹ اسٹرانگ ہوگا اتنی ہی بلڈنگ مضبوط اور پائیدار ہوگی۔ مائنڈ سیٹ از یوز لیس وداؤٹ سول سیٹ، ہارٹ سیٹ اینڈ ہیلتھ سیٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ٹریننگ کے دوران بھی اور ویسے بھی آپ نے باقی ایام میں بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ہم سوچتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ فاؤنڈیشن ہے۔ جیسی فاؤنڈیشن ہوتی ہے ویسی بلڈنگ ہوتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پازیٹیو سوچ رہے ہوں اور نیگیٹو ہو جائے۔ یہ کوئی فطرتی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس پر بہت تفصیلات بھی موجود ہیں۔ اس کے اوپر مسلمانوں کا کیا نظریہ ہے اور غیر مسلموں کا کیا ہے، تو سب نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ غیر مسلموں نے اس پر زیادہ کام کیا ہے، اور اس کے اوپر ریسرچ بھی زیادہ کی ہے، اور اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں اور بہت تفصیل میں گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ قرآن پاک اور احادیث کو پڑھیں تو ٹوٹل ہی یہی ہے۔ مکی دور میں، جیسا کہ لاسٹ کلاس میں بھی بات ہوئی تھی، کہ مکی دور میں مائنڈ اینڈ ہارٹ سیٹ پر محنت ہو رہی ہے، اور مدنی دور میں سول اینڈ ہیلتھ سیٹ پر کام ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ دو نعمتوں میں اکثر لوگ غبن کرتے ہیں، یعنی کرپشن کرتے ہیں، ایک ہیلتھ سیٹ اور دوسرا سول سیٹ۔ فراغت کو سول سیٹ بھی کہتے ہیں، یعنی اگر آپ کام کاج کر کے فری ہوئے تو اب کیا کرنا ہے، کیونکہ فراغت جو ہے یہ آدمی کے سول سیٹ کو سب سے زیادہ ڈیمیج کرتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم فری ہوتے ہیں تو ایسے کام بھی ہو جاتے ہیں جو عمومی طور پر نہیں ہوتے۔ یہ دونوں چیزیں مدینہ میں رہی ہیں، اور مائنڈ سیٹ اینڈ ہارٹ سیٹ پر کام ہوا ہے مکہ میں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کا آغاز مائنڈ سیٹ سے کیا ہے، جو مینٹلی لوگوں کو پریپیئر کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ تھنگز ہیں ہمارے لیے، اور ہمارے بہت ہی میجر انٹرنل امپائرز ہیں، یعنی بادشاہتیں ہمارے اندر ہیں۔ جیسے ہمیں یہ گائیڈ کریں گی، ڈرائیو کریں گی، چلائیں گی، ہم ویسا ہی چلیں گے۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھ دیا گیا، جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا۔ لہٰذا جو آپ کے خوشی کے لمحات ہیں ان کو انجوائے کریں، اور جو کچھ پریشانی والے معاملات ہو جاتے ہیں تو اپنے مینٹل لیول کو گرنے نہ دیں، کیونکہ اگر آپ مینٹلی ڈسٹرب ہوئے تو آپ کا سول سیٹ، ہارٹ سیٹ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور ہیلتھ سیٹ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ جتنا آپ مینٹلی ڈسٹرب ہوں گے اتنا ہی ہیلتھ سیٹ ڈسٹرب ہوگا، اور جتنا مائنڈ سیٹ ڈسٹرب ہوتا ہے اتنا ہی آپ کا سول سیٹ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور ہیلتھ سیٹ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔
اگر آپ کی ہیلتھ ڈسٹرب ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے، چارپائی پہ لگ جائیں گے، بیڈ پہ لگ جائیں گے. تو یہ بہت بڑی ایک موٹیویشن بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر طرح کے حالات سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا، اور اس کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ. اور اس کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں ڈی ایم آر کے. ہم کانشیسلی تقریباً اپنے دماغ کا 5% حصہ استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10%، اور انکانشیسلی ہم 95% استعمال کرتے ہیں. یہ جو ڈی ایم آر ہے اس کا تعلق کیا ہے؟ اس کا تعلق جو ہے ہماری عادات اور انکانشیس سے ہے. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم اسے تبدیل کر سکتے ہیں. ہماری ہیبٹس، ہمارے ڈی ایم آر کرپٹ ہو گئے تو آپ اس کو تھرو مینٹل روٹین، تھرو ڈی ایم آر اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. مینٹل ایکسرسائز بھی ہے کہ آپ اپنے دماغ کو بہتر کرنے کے لیے صرف باداموں سے ہی نہیں بلکہ بہت سارے اور طریقے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم اس پر بات کریں گے آگے چل کے انشاءاللہ تعالی. آپ اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے، مینٹل لیول کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ایکسرسائزز جو بتائی گئی ہیں اس میں تلاوت قرآن بہت اہم ایکسرسائز ہے، یہ ہم پڑھیں گے. اس پر روایات بھی موجود ہیں اور یہ بڑی حیران کن بات ہوگی کہ نماز اور قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیاں آتی تھیں تو آپ نماز شروع کر دیتے تھے، تلاوت قرآن شروع کر دیتے تھے. ان میں حدیث موجود ہیں. آپ اتنا زیادہ مینٹلی ڈسٹرب تھے جب مشرکین مکہ کی طرف سے کہ ایک طرف تو تانے اور پریشانی اور اوپر سے وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا تھا، اور اتنی پریشانی میں سورہ ضحیٰ آئی. ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں جب دن کی روشنی بڑھ رہی ہوتی ہے اور رات کی تاریکی چھٹ رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح پریشانیاں چھٹ جائیں گی، دور ہو جائیں گی، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ما ودعک ربک وما قلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے. بلکہ یہ بھی ایک زندگی کا سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بڑے کام کرنے ہیں، دنیا میں سب سے بڑے کام آپ نے ہی کرنے ہیں، لہٰذا ابھی آپ کو مینٹلی اور فزیکلی ٹرین کیا جا رہا ہے. پھر کہا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو، اللہ سے تعلق قائم کیجئے. سورہ حج میں آتا ہے 97، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں کی باتیں بہت ڈسٹرب کرتی ہیں مینٹلی. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، سجدہ کریں، یعنی نماز پڑھیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں پریشانی بڑی سے بڑی ہے تو یہ طریقے ہیں، یعنی ڈی ایم آر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے تھرو سول سیٹ. آگے ہم جا کر یہ بات بھی کریں گے کہ سول سیٹ جو ہے مائنڈ سیٹ کے بعد سب سے بڑا ہمارا جو پاورفل ٹول ہے وہ سول سیٹ ہے. جتنا آپ اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں اتنا ہی ہیلدی ہوتے ہیں، جتنا ہیلتھ وائز اسٹرانگ ہوتے ہیں اتنا ہی مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں، اتنا ہی بڑے آپ فیصلے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ باتیں آ رہی ہیں کیونکہ ہم نے زیادہ توجہ کرنی ہے انر پرسنالٹی پر. انر پرسنالٹی جو ہے اصل میں پرسنالٹی وہی ہے، اور اگر وہ انسان اس کو کمال کی حد تک لے جائے تو پھر آؤٹر پرسنالٹی اتنی سوٹڈ پوٹڈ نہ بھی ہو تو کام چل جاتا ہے. یہ بھی ریسنٹلی جو قطر میں جو فٹ بال کا ایونٹ ہوا ہے تو اس میں ایلون مسک بھی آیا، تو جو آیا تو اس نے بہت سمپل سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور لوگ اس کو دیکھ کے بہت حیران ہوئے کہ کتنا امیر ترین آدمی اور کتنا سادی زندگی گزار رہا ہے. تو انسان آپ کی انر پرسنالٹی فیمس ہو اور بڑی ہو اور آؤٹر پرسنالٹی میں اگر وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ نہ بھی رکھے تو لوگ شادیوں کو نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور دلیلیں بھی دیتے ہیں.
علامہ البانی کتنے بڑے گزشتہ صدی کے محدث گزرے ہیں. تو ایک دفعہ سودا اٹھائے ہوئے اپنے گھر جا رہے تھے تو کسی نے پکچر لے لی. کسی اینکر نے وہ اخبار میں شائع کر دی. انہوں نے علامہ البانی سادہ کپڑوں میں اور بغیر استری کیے کپڑوں میں سودے کا شاپر کندھے پر اٹھائے ہوئے بازار جا رہے ہیں. وہ اتنی ہٹ ہوئی اور اربوں میں تو اس تصویر کا تہلکہ مچ گیا. اور ان کے ہاں یہ تصویر جو تھی یہ سب سے بہترین قرار پائی تھی کیونکہ وہ حدیث کے ماہر تھے اور سب سے واقف تھے. تو انر پرسنالٹی ہونی چاہیے. اس کے بعد ظاہری رکھ رکھاؤ بھی اگر ہے تو اچھی بات ہے, اگر نہیں ہے تو خیر سادگی بھی جو ہے وہ بھی خوبی بن جاتی ہے. تو حلال کے ذریعے اگر کمایا ہوا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو ہم نے ڈی ایم آر پڑھتے ہوئے یہاں تک آ کے بات ختم کی تھی کہ ایک ہوتے ہیں کنڈیشنل ڈی ایم آر کہ کچھ لوگوں کے گھر اور آفس میں ان کا بیہیویئر چینج ہوتا رہتا ہے اور یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا یونیفارمٹی آف ڈی ایم آر, یعنی اگر آپ کی زندگی کا ایک ڈی ایم آر ایک بھی ڈی ایم آر جو ہے وہ کرپٹ ہو گیا ہے تو اتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی کو خراب کر سکتا ہے. تو اس پر توجہ دینی ضروری ہے. آج ہم پڑھنے والے ہیں انٹرنل ڈی ایم آر. اس کو انٹرنل ڈائلاگ بھی کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے پرسنل ڈی ایم آر. یہ بہت کمال کی چیز ہے اور حیرت یہ ہے کہ اس پر زیادہ اسلام نے بات کی ہے, یعنی کہ اسلام نے زیادہ اسی پر بات کی ہے. لیکن ہم آج کی دنیا کو اگر دیکھتے ہیں دور جدید میں تو سب سے زیادہ پریکٹس جو ہے وہ نان مسلم کرتے ہیں اس کی. اس بات کو آپ لیجئے گا کہ انٹرنل ڈائلاگ سب سے زیادہ اسلام نے اس کو اہمیت دی ہے, لیکن اس کو پریکٹس نان مسلم کرتے ہیں. ہمارے ہاں اس کو اس حد تک اگنور کیا جاتا ہے کہ آپ یقین کریں کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے اور دیندار لوگ بھی اس کا خیال نہیں رکھتے. اس کو کہتے ہیں کمٹمنٹ, عہد. آپ نے عہد اور کمٹمنٹ سے متعلق پرومس سے متعلق کافی کچھ پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, حدیث بھی دیکھی ہوگی, قرآن بھی دیکھا ہوگا, لیکن آج ہم اس کو کسی اور انداز سے لیں گے. یعنی آپ نے اس کو موٹیویشنلی لیا ہوگا, درود پڑھے ہوں گے, لیکچر سنے ہوں گے, لیکن آج ہم اس کو ٹیکنیکلی لیں گے. جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اگر تم جھوٹ بولو گے تو گناہ ہوگا اور برکت اٹھ جائے گی, نقصان ہوگا. تو یہ ایموشنل بات ہے یا موٹیویشنل ہے کہ ڈرا بھی دیا, ترغیب و ترہیب بھی دے دی گئی. لیکن اگر آپ کو کوئی ٹیکنیکلی بات سمجھا دے تو وہ موٹیویشن سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کے اپنے 4 انٹرنل امپائرز کو تھرو ڈی ایم آر کنٹرول کرتے ہیں یا آپ کی ہیبٹس یا عادات جو ہیں یہ ڈرائیو کرتی ہیں آپ کے 4 انٹرنل امپائرز کو. اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا تاکہ پتہ چلے کہ ہم بات کس ڈائریکشن میں کر رہے ہیں. ہمیں ڈرائیو کرتے ہیں 4 انٹرنل امپائرز اور ہمارے 4 انٹرنل امپائرز کو کنٹرول کرتی ہیں یا ڈرائیو کرتی ہیں عادات. جیسی عادتیں ہوں گی ویسا آپ کو وہ ڈرائیو کریں گی. ہمارے ہر ایکشن کے پیچھے ڈرائیور بیٹھے ہیں جو ہمارے 4 انٹرنل امپائرز ہیں. 4 سلطنتیں ہیں, ہماری بادشاہتیں ہیں اور ان کا ڈرائیور ڈی ایم آر ہے. اور اس ڈی ایم آر میں سے ایک ہے عہد. یعنی یہ اتنا بڑا ڈرائیور ہے کہ بھی آپ دیکھیے ہم جب کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اپنے ساتھ, اس کو کہتے ہیں عزم, اور ایک ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں عہد. عزم کی مثال ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ مثلا کہ میں کل صبح اتنے بجے اٹھوں گی, اتنے بجے کھانا کھاؤں گی, اتنے بجے میں فلاں کام کروں گی وغیرہ وغیرہ. تو یہ آپ کا اپنے ساتھ عزم ہے, اپنے ساتھ آپ نے عہد کیا.
اور ایک ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ کہ میں آپ کو فلان چیز دوں گا، یا میں اتنے بجے ملنے آؤں گی، یا میں آپ سے فلان یہ چیز کی ڈیل کروں گی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ ہے. اب مثلا آپ نے کسی کو کہا کہ میں نے آپ کے پاس جاب کرنی ہے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے 6 سے 8 ہماری ٹائمنگ جو ہے 8 بجے سے شام 6 بجے تک ہے. آپ نے بولا اوکے، تو آپ نے دوسروں کے ساتھ عہد کیا، یعنی کہ آپ نے جب وہ بات قبول کر لی تو وہ آپ نے عہد کر لیا. تو جو اپنے ساتھ ہوتا ہے اس کو عزم کہتے ہیں، اور جو دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے اس کو عہد کہتے ہیں، یعنی پرسنل اینڈ انٹرنل ڈی ایم آر جو ہم نے آج پڑھنا ہے. پرسنل اینڈ انٹرنل ڈی ایم آر دراصل وہ عزم ہے. پرسنل اینڈ انٹرنل ڈی ایم آر جو ہے وہ عزم ہے، یعنی ہمارا ڈی ایم آر بسا اوقات بہت اسٹرانگ ہوتا ہے اور ہمیں بڑی ایکٹیولی کام کروا رہا ہوتا ہے. بسا اوقات اتنا لو ہو جاتا ہے کہ کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، ٹائم بھی نہیں گزر پاتا. اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، سائیکی کیا ہے؟ سائیکی یہ ہے کہ یہ پرسنل ڈی ایم آر جو ہے آپ کا عزم ایک عادت بن جاتی ہے. اگر آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے تو عہد ہوگا، اپنے ساتھ کریں گے تو عزم ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ کیے ہوئے زیادہ جو وعدے جو ہیں وہ زیادہ پورے کرتے ہیں یا دوسروں کے ساتھ؟ اس کا سمپل سا جواب آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے جو ہیں وہ زیادہ پورے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں چیک اینڈ بیلنس ہے، پوچھ گچھ ہوتی ہے، کہیں جاب کر رہے ہیں تو پوچھا جائے گا، کٹوتی ہوگی سیلری کی وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ کوئی نہ کوئی ڈنڈا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم دوسروں سے کیے ہوئے وعدے جو ہیں وہ زیادہ پورے کرتے ہیں. تو میں نے اگر اپنے ساتھ کوئی عہد کیا ہے یہ کمٹمنٹ ہے، اور اگر میں کیونکہ میں نے اپنے ساتھ کیا تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں کر لوں یا نہ کروں، اس وجہ سے میں اس میں اتنی ریلیکس ہوتی ہوں. تو زیادہ تر ہم عہد پورا کرتے ہیں، عزم نہیں پورا کرتے. اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و سنت سے ہم اس کو دلائل لائیں گے انشاءاللہ تعالی. اسلام نے ڈی ایم آر کا سب سے زیادہ خیال رکھا ہے، اور قرآنی اصول یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈٹرمنیشن لو نہ ہو، آپ جو کام دنیا میں کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اور آپ کے اندر ایک طاقت رہے، تو اصول یہ ہے کہ آپ پھر عہد نبھانا شروع کر دیں. کیوں بھلا؟ اس کی مثال جو ہے وہ آپ اس میں سمجھیں کہ گاڑی ہے اور وہ چلنے میں بہترین ہے، کوئی فالٹ نہیں ہے، بڑی زبردست ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس میں فیول نہیں ڈالتے تب تک وہ چلے گی نہیں. اسی طرح میں اور آپ اگر بالکل فٹ ہوں، ہیلتھ وائز سب کچھ ٹھیک ہو، لیکن جب تک ہم پیٹرول نہیں ڈالیں گے عزم کا تب تک ہم چلیں گے نہیں. عزم انسان کو ابھارتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول اور فیول جو ہے وہ پیسوں کا ملتا ہے، یعنی کاسٹ ہے اس کی. اسی طرح عزم کے لیے کاسٹ ہے اور وہ ہے عہد. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عزم کم نہ ہو، ڈٹرمنیشن لو نہ ہو، یعنی ٹینکی فل رہے، بیٹری چارج رہے، تو اس کے لیے آپ کو پھر کیا کرنا ہوگا؟ ساتھ ساتھ چارجنگ کرتے رہنا ہوگا، اور وہ ہے عہد، وہ ہے کمٹمنٹ، یعنی دوسروں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹری کو چارج کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا، آپ کا عزم کمزور نہیں ہوگا. یہ اتنی بڑی بات ہم نے اسے کر دی ہے، آپ کے عزم کی چارجنگ عہد سے ہوتی ہے. یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے
اہل ایمان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تم سیدھی بات کیا کرو. تو انسان سیدھی بات کس سے کرتا ہے؟ دوسروں سے ہی کرتا ہے نا. دوسروں سے کی ہوئی کمٹمنٹ کو پورا کرو. تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. یصلح لکم، جو عربی زبان سے تھوڑی واقفیت اگر ہو تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یصلح جو ہے یہ ساکن ہے، جزم ہے اس پر، اور یغفر پر بھی جزم ہے. تو جب فعل امر کے بعد فعل مضارع مجزوم آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات بالکل پکی ہے، انڈرسٹوڈ ہے، لازمی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم سیدھی سچی کھری بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ لازمی بات ہے، لازمی طور پر تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے کام بہتر کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اب عہد کے ساتھ عزم کیسے بڑھا ہے؟ جب بھی ہمارے کام بہتر ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایکٹیو ہوتے ہیں، ہم ایکٹیو ہوتے ہیں تو کام بہتر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب دوسروں کے ساتھ کی ہوئی کمٹمنٹ کو آپ پورا کرو گے تو آپ میں اتنی انرجی پیدا کر دیں گے کہ آپ ایکٹیو ہوں گے، ایکٹیولی کام کریں گے تو تمہارے اعمال درست ہوں گے. گویا یہ کہ قولاً سدیدہ جو ہے یہ عہد ہے، یصلح اور یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم یہ عزم ہے. اس کا مفہوم اگر ہم اس کا اپوزٹ مفہوم لیں، مفہوم مخالف لیں اس کا، تو وہ کیا ہوگا کہ اگر تم لوگوں کے ساتھ سیدھی بات نہیں کرو گے، لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کرو گے، کمٹمنٹ توڑو گے، تو تمہیں ہم اتنا کمزور کر دیں گے کہ تم کام ہی نہیں کرو گے، محنت ہی نہیں کرو گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، تمہارے اندر سے ہم عزم نکال دیں گے. مزید دیکھیے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 19، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول گئے. اب اللہ کو یاد رکھنا یہ عہد ہے مسلمانوں کے ساتھ، لا الہ الا اللہ یہ عہد ہے. آپ عہد نبھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ میں ایک انرجی عزم کی صورت میں پیدا کر کے رکھے گا، تو آپ کے اعمال ٹھیک رہیں گے، آپ بہتری کے لیے کام کریں گے. لیکن اگر اللہ سے کیا ہوا عہد، کمٹمنٹ، لا الہ الا اللہ بھول گئے تو اللہ تعالیٰ آپ میں سے عزم کو ایسے ختم کر دے گا کہ آپ اپنے آپ کو ہی بھول جاؤ گے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نہیں آتا جس کو کوئی فن تم ہو، نہیں ہے جسے پروائے نشیمن تم ہو. یعنی وہ قوم جس کو دنیا میں کوئی فن نہیں آتا وہ تم ہو اے مسلمانوں، اور جنہیں پرواہ نشیمن یعنی اپنے گھر کی پرواہ نہیں وہ تم ہو. یعنی سب سے زیادہ انسان کو پرواہ اپنی گھر کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے اندر سے وہ احساس ہی ختم کر دیں گے کہ آپ کو بھی دنیا میں کوئی کام کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ جب آپ کمٹمنٹ توڑو گے عزم ٹوٹے گا، عزم ٹوٹے گا کام نہیں کر پاؤ گے. تو اولئک هم الفاسقون، یہ فاسقوں والی زندگی ہوگی. مومنوں والی زندگی کیا ہوتی ہے؟ مومن کیا ہوتا ہے؟ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من الضعیف، کی طاقت پر مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو مومن جو ہے وہ طاقتور، کمیٹڈ، کانشیس اور مضبوط ہوتا ہے، وہ چلو نہیں ہوتا، نہ ہی اس کو صبح کہ اس کی آنکھ ہی نہیں کھل رہی صبح، اور نہ وہ رات کو سو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے جو کہ جیفتم باللیل، یہ آئے گی آگے روایت کہ رات کو وہ مرداروں کی طرح پڑے ہوتے ہیں اور دن کو گدھوں کی طرح مارکیٹس میں گھوم رہے ہوتے ہیں. کچھ واضح طور پر یعنی اتنے تو نکمے، اتنی ڈٹرمنیشن کم ہے کہ فائدے والے کام کرتے ہوئے انہیں
جو مشکل ہوتی ہے، موت لگتی ہے، اور نہ کرنے والے کاموں میں پوری پوری رات لگے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، خود فراموشی۔ اتنی بڑی سزا ہوتی ہے یہ، وجہ کیا ہے؟ عزم ہی نہیں ہے۔ اولو العزم لوگ کام کرتے ہیں، عزم ہے ہی نہیں۔ کہاں گیا عزم؟ یہ پیٹرول کہاں گیا؟ آپ نے پیٹرول کی قیمت ہی نہیں ادا کی۔ پیٹرول مارکیٹ سے فری میں نہیں ملتا۔ قیمت کیا ہے؟ عہد۔ کہاں ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بہت بڑی کمٹمنٹ ہے۔ ہمارے جو پرسنل رولز ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، ان میں سے ایک ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، دوسرا ہے امتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی۔ یہ میجر دو بڑے رولز ہیں۔ آج عبداللہ کا رول کہاں ہے؟ اللہ کا بندہ، عبداللہ، یہ پیوٹ رول ہے، یعنی بنیادی رول ہے۔ آپ کو پتہ ہے تمام جو رولز ہیں، ہم آگے پڑھیں گے ویسے کہ بیلنسنگ آف رولز میں یہ پڑھیں گے ہم، کہ ایک رول ہوتا ہے جو کہ ٹوٹل رولز کو کنٹرول کرتا ہے۔ جیسے میری ذات کو کنٹرول ہمارے فور انٹرنلز امپائر کرتے ہیں، ان کو کنٹرول ہمارے ڈی ایم آر کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے جو رولز ہیں ایز اے وائف، ایز اے مدر، ایز اے سسٹر، ایز اے فادر، ایز اے فرینڈ، ان سب کو کیا چیز کنٹرول کرتی ہے؟ آپ کا پیوٹ رول، جو تمام رولز کا محور ہے، اور وہ اسلام میں کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ سیکولرزم میں کیا ہے؟ وہاں ہے بریڈ ونر، جو کما کر لاتا ہے۔ یعنی سارے رولز ایک طرف، پہچان کیا ہے وہاں پر؟ بریڈ ونر۔ آپ کیا کام کرتے ہیں، جاب کیا ہے، یہ سیکولر اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ کہ لوگ اپنے باپ، بھائی، شوہر کو پیسوں سے ناپتے ہیں کہ یہ بندہ پیسے کمانے کی کتنی بڑی مشین ہے۔ اس لیے ہمارا گھر چل رہا ہے کیونکہ یہ مشین ہمارے گھر میں۔ فادر کا رول کدھر ہے؟ شوہر کا رول کدھر ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو پیسے کمانے میں اتنا مشغول کر دے گا۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، میں تیرا سینہ استغنا و بے نیازی سے بھر دوں گا، یعنی اغنا، دل کی اغنا عطا کروں گا، اور تیری محتاجی دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ عبادت سے مراد اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچاننا، یعنی وقت نکالو، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرو، دنیا میں اس مقصد کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرو، اور اس پرسنالٹی پر لے کر آؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو میں آپ کے سینے کو مالدار کر دوں گا، یعنی دل کی غنا، یعنی آپ کو بے نیاز کر دوں گا، آپ کی فقیری ختم کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا ہے انسان تو میں تجھے اتنا مصروف کر دوں گا، کام کام کام، صبح شام کام، دن رات کام، ہر وقت کام، اور پھر بھی میں آپ کی فقیری کو دور نہیں کروں گا۔ شکر و فاقہ لگا رہے گا، پیسے کمانے میں ہر وقت لگے گا۔ یہ ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جو مال لکھا ہے وہ ہمارے پیدا ہونے سے تو کیا، دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ ہم نے اسباب اختیار کرنے ہیں، اور آج کل تو اسمارٹ ورک کا دور ہے، اس میں تو بہت کمال کے طریقے بھی ہیں، آپ پیسے کما سکتے ہیں، لیکن ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے وہ کہاں ہے؟ کیوں وہ نظر نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ ہم نسوا اللہ کر بیٹھے، نسوا اللہ، کہ ہم اللہ کو بھول بیٹھے، ہم عہد توڑ بیٹھے، نتیجتاً وہ برکتیں ہی ساری ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عزم کی بہتری کو رزلٹ قرار دیا۔ تو رزلٹ آتا ہے پیپرز دینے کے بعد،
پیپر تو نہیں دے رہے ہم، ایگزامینیشن ہال میں جا نہیں رہے، اسکول کالج میں ایڈمیشن لے نہیں رہے، عہد کی پاسداری سیکھ نہیں رہے. ایز اے نیشن بھی ہمارا یہ حال ہے، ایز اے امتی بھی ہمارا یہی حال. سورہ انفال میں دیکھیے آیت نمبر 27 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، کہ اے اہل ایمان نہ تم خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، وتخونوا اماناتکم، کیا ہوگا تم اپنی امانتوں میں بھی خیانت کر بیٹھو گے، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. آپ دیکھیے اللہ رسول سے خیانت ہوگی تو کمٹمنٹ ختم ہوگی، اور وتخونوا اماناتکم یعنی عزم ختم ہو جائے گا. اپنی امانتوں میں ہی خیانت شروع ہو جائے گی، اپنی امانتوں میں بندہ خود خیانت کرنے لگ جائے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے عزم کی کمزوری ہے. تو عزم کہاں سے کمزور ہوا؟ کمٹمنٹ سے. ایک حدیث ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کا شکر گزار نہیں ہے وہ لوگوں کا شکر گزار نہیں. اللہ کا شکر ہم پر فرض ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے ہمیں ہدایت دی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی. جب اللہ کے ساتھ کی ہوئی کمٹمنٹ کو ہم پورا کریں گے تو اللہ عزم دیں گے، اور عزم دیں گے تو لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے. آپ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، ان کا ساتھ نہیں دیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سینس ہی ختم ہو گئی کہ لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں. ہم سڑک پہ گاڑی چلا رہے ہیں اور دائیں بائیں لوگوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں، کیا ان کو راستہ دے رہے ہیں، کیا ان کو خیال کر رہے ہیں. یہ من لم یشکر الناس ہے. ہم سڑک پہ جب اکٹھے جا رہے ہیں تو یہ والجارین بالجنب ہے نا، یعنی کہ ہمارے راستے کے پڑوسی ہیں، ساتھی ہیں، سفر کے ساتھی ہیں، ہمسائیگی ہے. کون کس کو راستہ دے رہا ہے، کون بائی پاس کر رہا ہے، سگنل اوپن ہوا تو فوراً ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں کتنی کم ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ ہمارے اندر احساس نہیں ہے، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں شاید. حالانکہ پڑوسی کو تنگ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. تو یہ جس کے ساتھ آپ کی گاڑی جا رہی ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے. اب دیکھیے اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ آپ کے سامنے یہ دو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اور ایک پہاڑ ہے جو 5000 فٹ ہے، دوسرا جو 10,000. ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس پہاڑ کو عبور کرنا ہے، یہ جو 10,000 فیٹ والا ہے جو اس کو میں نے عبور کرنا ہے. سمجھداری یہ ہے کہ وہ پہلے اس چھوٹی پہاڑی کو عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پریکٹس کرتا ہے، اور اگر وہ اس کو عبور کر لیتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو بھی عبور کر لے گا. تو یہ جو ہے یہ ہے عہد اور وہ ہے عزم. لیکن اگر کوئی اس کو عبور نہیں کر پایا، باوجود کوشش کی، اس نے کوشش ہی نہیں کی، تو پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا. ہم اس کو کہتے ہیں عہد اور اس کو کہتے ہیں عزم. اگر کوئی بندہ آپ سے یہ کہنا چاہے کہ آپ اپنے اندر عزم پیدا کرو، دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھو، تو آپ تب کام کر پائیں گے جب آپ عہد نبھانے والے ہوں گے. تو آپ اپنے اندر عزم کو بڑھانے کی قیمت ادا کریں گے، عہد بڑھا کر. کسی کے ساتھ کی ہوئی کوئی بات پھیریں گے نہیں، آگے پیچھے نہیں کریں گے، جو کہا سو کہا. تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ میں عزم پیدا کریں گے. اس بات کو آیات کی روشنی میں دیکھیے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249 ہے. آپ کو یہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان پر ایسے قبائل آ گئے کہ ان کو مارا، اور کتنے تقریباً 5 لاکھ یہودیوں کو مار دیا تھا، اور ان کو فلسطین سے باہر نکال دیا تھا. اور
جو بچ کے تھے جندل ان کو غلام اور لونڈیا بنا کر بغداد میں لے جا کر بیچ دیا تھا. تو یہ غربت اور مسکنت اور پریشانی کی زندگی گزار رہے تھے. تو اس وقت انہوں نے وقت کے نبی سے کہا کہ ہمیں ہم کوئی بادشاہ مقرر کیجیے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر لڑیں. ٹھیک ہے, یہ ان سے پہلی والی آیات میں ہے نا کہ یہ بعث لنا مالکن نقاتل فی سبیل اللہ, کہ اب ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کریں, فلسطین کو آزاد کروائیں. ان کے نبی نے دعا کی اور دعا کے نتیجے میں طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کیے, ان کو خوشخبری سنائے گی. اس پر بھی انہوں نے اعتراض کیے تھے. یہ بہرحال ایک دوسرا ٹاپک ہے, لیکن یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جب طالوت بادشاہ مقرر ہو گیا اور ان کو لے کر وہ نکلے فلسطین پر حملہ کے لیے اور مشرکین کو وہاں سے بھگانے کے لیے, بعض روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 80,000 کی فوج لے کر نکلے تھے, اور ان کے مقابلے میں جالوت جو تھا وہ 1,00,000 کی فوج لے کر آیا تھا. اور جب بڑے کام کرنے ہوتے ہیں تو معلوم ہے ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے, کون مفاد پرست ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا اور انبیاء کا یہ اصول رہا ہے, طریقہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا کہ ٹیسٹ ہوتا ہے. جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس سے کھرا کھوٹا الگ ہو جاتا ہے. تو جب یہ لشکر لے کے نکلے تو رستے میں ان کو کہا گیا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر, کے بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر سے. تو یہ سامنے نہر آ رہی ہے تو کیا کہا گیا, فمن شرب منہ فلیس منی, کہ جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا, وہ ہم میں سے نہیں ہوگا, مگر اس کے کہ جس نے ایک چلو بھر پی لیا ہو. چلو سے جو ہوتا ہے نا کہ ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لے کے تو اس سے اپنی زبان تک کر لی بس. تو یہ کمٹمنٹ تھی, یہ ٹیسٹ تھا, یہ کمٹمنٹ تھی. تو ہوا کیا کہ جب یہ کمٹمنٹ پوری کرو گے تو جالوت سے لڑ پاؤ گے, وگرنہ نہیں لڑ پاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے کافی جگہ پر بنی اسرائیل کے حالات بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ ان میں ہم نے عہد پایا ہی نہیں تھا. جگہ جگہ قرآن کے اندر ان کی مثالیں دیں کہ یہ عہد شکن قوم تھی. تو یہاں بھی ان کی اکثریت نے جو تھا وہ پانی پی لیا. اکثریت نے کیا, یہاں پر کیا گیا کہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم, کہ ان میں سے بس تھوڑے ہی رہ گئے تھے, باقی سب نے پانی خوب پی لیا. تو جب یہ عہد ٹوٹا, اور یہ کہتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا, روایات میں آتے ہیں بخاری کے مطابق کہ تھوڑے تھے, کیا کتنے تھے کہ 80,000 میں سے تقریباً میں سے جو تھے 313 جو تھے صرف وہ لوگ پیچھے بچے, باقی سب نے پانی پی لیا. یعنی کہ 79,687 لوگ جو تھے وہ انہوں نے پانی پی لیا, اور صرف 313 لوگ جو تھے وہ بچے تھے. تو جنہوں نے عہد توڑا تو ان کا پھر کیا ہوا, ان کا کیا عزم رہا. جب عزم عہد توڑا جائے گا تو عزم ٹوٹے گا, اور عزم ٹوٹے گا تو پھر کوئی کام نہیں کر سکیں گے. تو جب ان لوگوں نے نہر عبور کرنے سے پہلے پانی پی لیا تو انہوں نے پانی پیتے ساتھ اس کے بعد کیا کہا, لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ, کہ آج ہمارے اندر لشکر سے, جالوت کے لشکر سے لڑنے کی ہمت ہی ختم ہوگی. ہمت کیسے ختم ہوئی, آپ دعائیں کروا کے نبی کے انتخاب کروا کے لائے تھے, اور اتنی دور عراق سے اٹھ کے اتنا لمبا سفر کر کے آئے, اتنے زیادہ پرعزم تھے آپ لوگ. یہاں کیا ہوا آپ کو کہ آپ کا عزم کہاں گیا. تو کیا ہوا, کمیٹڈ لوگ جو تھے یہ انہوں نے جب پانی پیا تو ان کا عہد ٹوٹا, اور عہد ٹوٹا تو عزم ختم ہو گیا. تو 313 جو تھے باقی رہ گئے جنہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین تھا, تو انہوں نے پھر بڑے لشکر کو شکست دی. اور اس میں آتا ہے کہ 313 جو تھے انہوں نے پھر 1,00,000 کا جو لشکر تھا جالوت کا, تعداد تو حدیث میں ہے, تو اس کو شکست دی, اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارا تھا, ختم کیا تھا. تو
جب عزم ہوتا ہے اس کا مطلب ہے عزم لڑتا ہے، آپ نہیں لڑتے. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. تو آج سب سے بڑا مسئلہ تعداد اور وسائل کا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ 313 لوگ نہیں ہیں. قرآن میں آتا ہے سورہ انفال میں آخر میں کہ سورہ انفال میں آتا ہے کہ آپ میں سے 20 صبر کرنے والے یعنی کمیٹڈ قسم کے لوگ ہوں گے تو یہ غالب آ جائیں گے میتین یعنی 200 لوگوں پر. یعنی ایک کمیٹڈ اور پرعزم بندہ جو ہے 10 غیر پرعزم لوگوں پر غالب ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعداد بیان کی ہے، واضح آیت ہے اور اس میں کوئی تعبیر کی ضرورت نہیں. اب جب ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ ہمارے 4 امپائرس کو ڈرائیو کرنے والے ہمارے پرسنل ڈی ایم آر ہوتا ہے اور پرسنل ڈی ایم آر کا مطلب عزم ہے اور عزم کنٹرول ہوتا ہے عہد سے، تو پھر عہد کیا ہوتا ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے اور یہ کیا چیز ہے. اب عہد کو دیکھتے ہیں. عہد کا مطلب اگر آپ نے جاننا ہو تو یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. وعدہ یعنی 1 سائڈڈ پرومس، عقد 2 سائڈڈ پرومس، عقد نکاح، عقد بیع و شراء، لین دین کے میں بھی استعمال ہوتا ہے. سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. پھر ایک ہوتا ہے میثاق. میثاق جو ہوتا ہے یہ پرومس بٹوین 2 کنٹریز اور 2 گروپس اور 2 پارٹیز ہوتا ہے. خالق اور مخلوق کا بھی کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. تو ان تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ عہد. عہد جب ہوتا ہے تو عزم پیدا ہوتا ہے. جب عہد ہوتا ہے تو عزم پیدا ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں میں تو عہد نہیں توڑتا، میں نے کہاں توڑا ہے. تو فرض کریں کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آئیے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں عہد کہتے ہیں کس کو ہے. اندازہ تو ہو گیا نا ان 3 چیزوں کو عہد کہتے ہیں، لیکن عہد کے لیے آپ کون سا لفظ بولیں گے؟ کیا عہد کہنا ضروری ہے؟ کیا یہ کہنا کہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں یا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں؟ کبھی آپ میں سے جتنے بھی جو ہیں اگر میرڈ لوگ جو ہیں جب شادی ہوئی جب نکاح ہوا تو آپ میں سے کسی نے یہ بولا تھا کہ میں عہد کرتی ہوں کہ میں آپ کو قبول کر رہی ہوں؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں بولتا نا، بلکہ سمپل جی ہاں اوکے یا سر ہلا دیا جاتا ہے. خواتین کے سائڈ پہ ہم مرد جو ہوتے ہیں وہ قبول ہے کہتے ہیں. یہی عقد ہے، یہی عہد ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سنجیدگی کے ساتھ ایک مسلمان کی سٹیٹمنٹ عہد ہوتی ہے. کانشیسلی اگر آپ سٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں تو اس کو عہد کہتے ہیں، اور اس کی مثال قرآن سے دیکھیں. سورہ مریم 46 میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جب ان کو کہا کہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے جو ہے وہ رجم کروں گا. تو حالانکہ ٹھیک ہے وہ کافر تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ادب کے ساتھ اپنے والد سے بات کی اور کہا کہ السلام علیکم ابا جان، آپ پہ سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. تو دعا کیا کی ابراہیم علیہ السلام نے؟ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 میں دیکھیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سب اس دعا سے واقف ہیں. تو یہ دعا جو تھی وہ کرتے رہے اپنے والد کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 میں صحابہ نے اجازت طلب کی اپنے فوت شدہ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے استغفار کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا کہ نہیں ہے نبی اور اہل ایمان کے لیے جائز کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. اس کے بعد انہیں پتہ چل گیا کہ وہ جہنمی ہیں، جائز نہیں، مت دعا کریں. تو سوال پیدا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی مسلمان نہیں تھے تو ان کو اجازت کیوں ملی؟ جواب دیکھیں سورہ توبہ کی اگلی آیت میں کہ نہیں تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے مگر ایک وعدہ تھا جو نبھا کرتے رہے. اور ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ عہد کے لفظ کیا ہوں گے.
اس چیز کو ذہن میں رکھیے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کرائے تھے کہ میں دعا کروں گا, وعدہ کیا تھا, اور کیا کہا تھا, سأستغفر لک ربی, کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا, مغفرت طلب کرتا رہوں گا. تو یہ عہد ہے, کہ وعدہ ہے. ہاں جب انہیں پتہ چل گیا عدو للہ کہ وہ اللہ کا دشمن ہے, تو پھر اس سے باز آ گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سنجیدگی کے ساتھ کی ہوئی مومن کی ایک بات کو وعدہ قرار دیا ہے, یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے جو کہا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ قرار دیا. جیسے ہم دوسروں کو کہتے ہیں نا کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, وہ کہتے ہیں ہاں ضرور. یہ وعدہ کر دیا آپ نے, آپ کرتے. کسی نے کہا میرا سلام کہہ دیجئے گا, میں نے کہا ٹھیک ہے, تو یہ میں نے وعدہ کیا, تو مجھے اب ان کا سلام پہنچانا ہے, ورنہ وعدہ ٹوٹا. سورہ محمد میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے, یعنی عہد, اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گا, یہ عزم, اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا, یہ بھی عزم. یعنی کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. کیسے مدد کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر. تو ینصر, ینصر پہ دیکھیں یہ مجزوم ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, اس میں کوئی شک ہی نہیں, لازمی بات ہے کہ وہ ضرور مدد کرے گا. اور صرف مدد ہی نہیں ہوگی, وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ, تمہارے ثابت قدم بھی رکھے گا, یعنی تمہارا عزم اتنا زبردست ہوگا کہ تمہارے پاؤں پھسلیں گے نہیں. اور کون سا جملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو عہد کہلاتا ہے؟ تو ایک تو ہم نے ابھی آیات سے پتہ کر لیا کہ سنجیدگی کے ساتھ کیا ہوا کوئی جملہ. اور ایک حدیث دیکھیے, ابو داؤد کی روایت ہے, عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے ایک دن بلایا اور کہا, جیسے ماں کے اپنے بچے کو بلاتی ہے نا کہ بیٹا ادھر آؤ, میں آپ کو کوئی کھانے کی کوئی چیز دوں, کوئی کینڈی وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کوئی چیز دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے, تو انہوں نے پوچھا میری والدہ سے کہ آپ کیا دینا چاہتی ہیں. تو ان کی والدہ نے کہا کہ تمرن, یعنی کھجور دوں گی میں سے. اس وقت بچوں کو کھجور ہی دی جاتی تھی, کینڈیز تو وہی ہوتی تھی, اور تو جس طرح آج کی دور کی طرح کا تو نہیں تھا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے بلاتی ہو آؤ, میں تجھے کھجور دوں, اور اگر تم نے نہ دی تو تم پر جھوٹ لکھ لیا جائے گا. یعنی اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ اگر کمٹمنٹ کر کے پوری نہ کی تو جھوٹ لکھا جائے گا. انٹرنل ڈی ایم آر جو افیکٹڈ ہوتا ہے ہمارے آؤٹر ڈی ایم آر کے اوپر, یعنی چھوٹے بچے کے ساتھ کی ہوئی بات بھی پوری کرنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا خیال رکھتے تھے صحابہ کے بچوں کا بھی, کہ اگر محفل میں بچے بھی بیٹھا ہوتے تو ایک واقعہ ہے کہ رائٹ سائڈ پہ آپ کی طرف ایک دفعہ بچہ بیٹھا ہوا تھا, دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ رائٹ سائڈ سے شروع کرتے تھے, تو اس محفل میں کبار صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے بچے سے پوچھا کہ اگر اجازت ہو تو میں ان سے شروع کر دوں. تو بچے جو تھے وہ بھی بڑے سمجھدار تھے, تو انہوں نے کہا کہ جس پیالے کو آپ کا ہاتھ لگا ہو تو وہ میں تو وہ نہیں چھوڑوں گا, پہلے تو میں ہی پیوں گا. بات یہ ہے کہ بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رسپیکٹ دیتے تھے. تو ایک کسی نے ایک واقعہ سنایا کہ میاں بیوی کی کوئی لڑائی ہو گئی اور وہ سورہ تصفیہ کروانے گئے. تو ریزن کیا ہوئی تھی لیٹسٹ ان کی لڑائی کی, کہ جی بیوی نے فون کر کے ہسبینڈ کو کہا کہ بچے کے لیے پیمپر لے آنا. تو جو شوہر تھے وہ واپسی پر نہیں لے کر آئے پیمپر, انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں لے آؤں گا, وہ لائیں گے. اور جو خاتون تھی وہ ساری رات بڑی پریشان رہی بچے کی وجہ سے. اس بات پر ان کی جو ہے وہ لڑائی ہوئی. تو میاں صاحب کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اوکے کر کے اگنور کر دیا تو آپ نے اس کا رزلٹ دیکھیں. تو جو بات آپ نے کہہ دی وہ آپ کی کمٹمنٹ ہے. ایک کسی کوئی اپنا واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ کسی چائنیز کمپنی کے ساتھ کام کرتے تھے, تو انہوں نے ایک دن ویکینڈ پہ کہا کہ کل ویکینڈ ہے تو آج رات آپ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں باہر کے.
تو وہ جو چائنیز جو ہیڈ تھا تو اس نے کہا کہ آج تو میں نہیں کھا سکتا اس لیے کہ میری آج کسی اور کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ کس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج میری اپنی وائف کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, تو آج تو میں نے ڈنر ان کے ساتھ کر. تو یہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ تو اللہ رسول کو تو مانتے نہیں, ان کا تو خدا پیسہ ہے, لیکن وہ اپنی کمٹمنٹ میں کتنے زیادہ پکے ہیں. اپنی وائف سے میں نے جو کمٹمنٹ کی ہے وہ اس کا لیول دیکھیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں کیوں بھیجا گیا؟ الرحیق المختوم جس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہوئی ہے دا سیل نیکٹر کے نام سے, اس میں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے چند صفات لکھی ہیں عربوں کی. حالانکہ اہل کتاب جو تھے یہود و نصارہ, خصوصی طور پہ یہود جو تھے پڑھے لکھے, اور ان کے قرآن نے ان کو اہل کتاب بنے, اور انبیاء ان میں آئے تھے. تو مشرکین مکہ جو تھے ان کے اوپر تو صدیاں گزر گئی تھیں. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بعد کے نبی ہی نہیں آئے. وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 3100 یعنی 3100 سال گزر چکے تھے. تو اس کے باوجود جو ہے یہود جو تھے وہ عہد میں جو تھے پختہ نہیں تھے, اور اہل مکہ جو تھے ان پڑھ تھے. اللہ کی پہچان خاص نہیں تھی ان کو, اور رسولوں کی پہچان بھی نہیں تھی. کعبہ کی پہچان تھی لیکن وہ بھی انہوں نے شرک کا اڈا بنایا ہوا تھا. لیکن ان کی کچھ خصوصیات جو تھیں وہ بڑی پرومیننٹ تھیں کہ ایک تو کرم و سخاوت, یعنی بڑے کھلے دل کے لوگ تھے. وفائے عہد, اصل بات یہ کہ عزم کی قیمت ادا کرنے والے لوگ تھے. ان کے مقابلے میں یہودی جو تھے وہ عہد شکن قوم تھے اور خوددار تھے. عزت نفس ان کی تھی, مانگنے والے نہیں تھے, اپنے قدموں پر کھڑے ہونے والے تھے. عزائم کی تکمیل, جب وفائے عہد تھا تو عزائم کی تکمیل تھی. تو اب یہاں سے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کتاب تو بہت پہلے لکھی گئی ہوئی ہے, وہ یہ تو نہیں کہ انہوں نے کوئی ٹریننگ سے یہ چیز سیکھی تھی, لیکن یہ اس کا رزلٹ ہے کہ کیونکہ عہد پکا تھا تو عزم کی بھی تکمیل تھی. پھر حلم اور بردباری, سنجیدگی, یعنی کول مائنڈیڈ لوگ تھے, کوئی لمبی چوڑی لگانے والے نہیں تھے, ٹو دی پوائنٹ بات کرتے تھے, ٹھنڈے دماغ والے لوگ تھے, نہ ہی پریشان بھاگ دوڑ کرنے والے. تو ٹھنڈا میٹھا بندہ وہی ہوتا ہے جس کے عزائم پختہ ہوتے ہیں, ٹائم پر کام کر لیتا ہے, دماغ ٹھنڈا رکھتا ہے. اور جو لوگ نہیں کرتے وہ ان کا دماغ گرم رہتا ہے اور خود بھی پریشان ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. اس کے علاوہ بدوی سادی, یعنی کوئی آرٹیفیشل لائف نہیں تھی, حقیقت پسندانہ زندگی گزارتے تھے. اور یہ قوم جو کہ پوری دنیا میں وفائے عہد کی وجہ سے اور عزائم کی وجہ سے مشہور تھی, ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کیا تھا؟ اس قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لقب دیے تھے. صادق, پورا ہے صادق الوعد, اور الامین. مسجد نبوی میں یہ لکھ کر بھی لکھا ہوا ہے وہاں پر, محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ لقب جو تھے یہ اس قوم نے دیے تھے کہ جو خود بہت مشہور تھی وفائے عہد میں, اور ان میں سب سے زیادہ بہترین وفائے عہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, کہ ان کے جانی دشمن بھی ان کے پاس امانتیں رکھ پاتے تھے, اور یہ ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ یہ اس میں کوئی ہیرا پھیری کریں گے. تو جس نبی کی خوبی نبی بننے سے پہلے وفائے عہد کی تھی, پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا عزم کتنا بڑا ہوگا. اور اس نبی کی امت اس وقت عہد شکن ہے. اس دور کے وفائے عہد کے لوگوں کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں آج کے دور کے, تو ان کی ڈٹرمنیشن اتنی زبردست, وہ اتنی محنتی قوم ہے کہ اگر ان سے ایک دن کے لیے بھی چھٹی کو کہا جائے تو وہ نہیں کرتے. اور وہ کون ہے؟ جاپنیز. یہاں پر آپ اگر ان کے ٹائمنگز دیکھیں نا, یہ ٹرینز کے یا پلین کے, 9:31, یہ کتنے اور ٹائمنگز ہیں, 1838. تو ہمارے ہاں یہ میرے ٹائمنگز نہیں ہوتے, میں تو جو ٹائم دیے ہوتے ہیں وہ بھی اس ٹائم پہ بھی نہیں آتی ٹرین. تو یہ
اگر 31 لکھا ہے تو 31 پر ہی آئے گی، 38 لکھا تو 38 پر ہی آئے گی. اور عزم دیکھیں، عہد مضبوط ہے تو کیسے کیسے انفراسٹرکچر بنتے ہیں، کس طرح ان کے ان کی جو ہے جگہ ان کے پاس محدود ہے تو انہوں نے کس طرح سڑکیں بنائی ہیں، کیسے کیسے اسٹرکچرز بنائے ہیں. پھر سونامی آیا تو کسی سے مانگا نہیں، یہ آپ کے سامنے، یہ 2006 2011 2016 تک ریکنسٹرکٹ ہو گیا. اپنی مدد آپ کے تحت سارا کام کیا. کسی نے اپنا ایک واقعہ شیئر کیا ہوا تھا کہ جب سونامی آیا تو کچھ لوگ ہمارے یہاں سے کوئی ایڈ لے کر گئے، تو کچھ لوگ لائن میں کھڑے ہوئے تھے، تو اس میں درمیان میں کہیں ایک بچہ کھڑا ہوا تھا. تو کسی نے بتایا کہ اس بچے کی ساری فیملی سب ختم ہو گئے، گھر بار بھی. تو انہوں نے اس بچے کو بلا کر اس کو سامان دیا آؤٹ آف دا لائن بلا کر. تو وہ بچہ آیا، اس نے شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد جا کے جو لائن میں پہلا بندہ کھڑا ہوا تو اس کو دے دیا، ایڈ جو باکس تھا وہ دے دیا. تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم نے تو تمہیں دیا، تم نے اس کو کیوں دیا؟ تو اس نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن میری باری نہیں تھی، ان کی باری تھی. جہاں پر ایسے معاملات ہوں اور لوگوں بچوں کی اور ٹریننگ اس طرح کی ہو تو اس قوم کو آپ ہرا نہیں سکتے. ہم اپنے ہاں کمپیریزن کر لیں، ہمارے ہاں یہ پیچھے جو آٹے کے تھیلوں کے اوپر کیا 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 کچھ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جانوروں کو جب ہم اپنے کوئی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے ڈاکومنٹریز، وہ گوشت کھانے کے اوپر جس طرح جھپٹ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ویسے ہی مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے. کوئی وہاں پر کوئی ایسا تھا جو کہ یہ کہہ دے کہ آپ پہلے لے لیں. کاش کہ اگر ہم بھی ایسے مناظر دیکھتے تو وہ دھینگا مشتی ہمیں نظر نہ آتی، صرف اتنا ہی کہنے سے کہ آپ پہلے لے لیں. اور جب سب ایک دوسرے کو موقع دینا شروع ہو جاتے، ایک دوسرے کو جگہ دینا شروع ہو جائے تو وسعت خود بخود آ جاتی ہے. لیکن کون ہمیں یہ بتانے والا ہے؟ ہمارے ہاں تو ایک رواج بن چکا ہے نا، چھینا جھپٹی، چھین لو، پتہ نہیں آج مل رہا ہے پتہ نہیں کل ملتا ہے کہ نہیں. ہم تو اس لیول پر جا چکے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے کہ جو لوگ بدر میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، اس میں حذیفہ بن یمان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ بدر سے پیچھے رہنے کا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور ابو طفیل بدر جا رہے تھے، راستے میں مشرکین کفار نے دھر لیا، پوچھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم تو مدینہ جا رہے ہیں، کیونکہ ڈر تھا. تو ہم سے انہوں نے اللہ کی قسم لی کہ ہم مدینہ ہی جائیں گے اور ہم ان کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں جائیں گے. وہ کہتے ہیں وہاں سے بدر میں جا پہنچے تو سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ جنگ میں ان کو بندے چاہیے تھے اور حالانکہ جنگ میں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ان کو کہا کہ واپس چلے جاؤ، ہم ان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے اور ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے خلاف مدد مانگیں گے. تو جب عہد پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ہماری. یعنی کہ ان دونوں کو یہ کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں مدینہ، حالانکہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کو زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا، اس فضیلت سے بھی محروم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عہد ضروری تھا، کافروں کے ساتھ حالت جنگ میں کیا ہوا عہد بھی آپ نے پورا کروایا، ہم مسلم ملک میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا عہد بھی توڑتے. صحابہ تھوڑے تھے، پوری دنیا میں ایک نظام قائم کر کے گئے، یہ عزم تھا اس کے پیچھے. آپ دیکھیں نا، عہد پورا کریں گے پھر اللہ سے مدد مانگیں گے، یعنی اللہ کی مدد عہد پورا کرنے کے بعد آتی ہے. آج ہم تھوڑے نہیں ہیں دنیا میں، لیکن کیوں ہمارا رول نہیں ہے؟ سورہ توبہ میں آیت نمبر 46 میں دوسری طرف کے جو لوگ تھے منافقین، ان کی بھی ایک سائڈ جو بیان کی گئی ہے کہ وہ بہانے کر کے اور جھوٹ بول کے پیچھے رہ گئے، یعنی کہ عہد ختم کر کے بیٹھے تو عزم بھی ختم ہو گیا، بعد میں آ کے کہنے لگے ہم جانا چاہتے تھے، ہمارا ارادہ تھا، یہ ہے وہ ہے. بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں ہم نے یہ کورس کرنا ہے، ہم نے وہ پڑھنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن کلاس کے ٹائم پر نہیں آتے. اور کلاس کا لنک ہے نا کہ کلاس سے 10 منٹ پہلے شیئر کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کلاس میں نہیں آتے. تو آپ نے
جب آپ کے ساتھ فلائر شیئر کیا گیا، آپ کو چیزیں بتائی گئی، آپ کو وقتاً فوقتاً ریمائنڈر بھی دیا جاتا ہے، تو یہ آپ کی کمٹمنٹ ہے. اور اگر آپ کمٹمنٹ پوری نہیں کریں گے، اپنا عہد پورا نہیں کریں گے، تو پھر عزم کیسے آئے گا؟ تو ہمارے ہاں یہ رواج ہے، ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح ایک کسی نے واقعہ بتایا کہ ایک آدمی بہت زیادہ شکایتیں کر رہا تھا کہ اپنے گھر والوں کی، اپنی باتیں کرتے کرتے مغرب کا ٹائم ہو گیا، تو مغرب کی نماز پڑھی، تو اس کے بعد اس نے 4 فرض پڑھے، تو کچھ نے تو پتا چلا کہ وہ عصر کی نماز تھی جو کہ قضا ہو گئی تھی. تو جو آدمی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، کیا بخاری میں کیا کہا گیا ہے؟ منافق کی 3 علامتیں ہیں کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، بد اخلاقی کرے، امانت میں خیانت کرے، یعنی کمٹمنٹ ہے نا. یہ خامی صحیح مسلم میں بھی بتائی گئی ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے تاکہ سورج غروب ہونے لگتا ہے، شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سورج غروب ہونے لگتا ہے، تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مارتا ہے جو کوہ مارتا ہے، یعنی انتہائی سست. تو اللہ تعالیٰ سے کی ہوئی ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ کدھر ہے؟ پھر مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اہل صنم اور رجے سریا سے جا ملے، اہل حرم دعاؤں کا سب دیکھتے رہے. تو ہماری اسباب کی دنیا بالکل زیرو، اس میں کمٹمنٹ جو ہے نا ہماری بالکل زیرو ہے، عزم ہے ہی نہیں، صرف دعائیں کرتے رہتے ہیں، وہ قبول ہوتی بھی نہیں اس طرح سے. اس کا بھی ایک نظام ہے. ہم ابھی تک 1400 سال ہو گئے اور انٹرنل ڈی ایم آر میں میچور نہیں ہوئے. ہماری جو میچورٹی ماڈل کے مطابق اکثریت جو ہے ہماری C کلاس میں ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو سنسیئرلی کوشش کر کے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے تاکہ ہم دنیا میں بہتر کام کر سکیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدیناہم سبلنا والذین جاہدوا فینا لنہدیناہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. جو لوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے. کوشش ضروری ہے. اور پھر ہماری تقاضے کوشش کے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. کچھ کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو کامیاب کرتا ہے. جو کوشش نہیں کرتا اس کو اللہ تعالیٰ کیسے ٹھیک کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا اصول ہی نہیں ہے کہ کامیاب اور ناکام کا فرق ہی یہی ہے. کامیاب لوگ وہ کام کرتے ہیں جو ناکام کر ہی نہیں پاتے. کامیاب بندے کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بندہ بہت زیادہ پابند ہوگا، ٹائم پر اپنے کام کرے گا. تو اس کو سیکھنے کے لیے اپنے اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو لکھنا شروع کریں، ورنہ دنیا ہمارے ریسورسز کھا جائے گی اور ہمیں استعمال کرے گی، اور ہم اپنے وسائل سے خود فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اور اس کے لیے زیادہ نہیں، صرف 90 ڈیز کے لیے اپنے آپ کو سنجیدہ کریں اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.